الرحیم رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وقال اللہ تبارک وتعالی ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، ہمیشہ یا ہر وقت یا جب بھی نکاح ہوتا ہے تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح کے اندر ضرور پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، اے لوگو تم ڈرتے رہو۔ تمام ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خطاب فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، تقوی کا حکم دیا گیا، پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو بنایا، من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے۔ اس سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جان کے ذریعے سے ان کی بیوی کو۔ اس سے مراد ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد آپ کی زوج مطہرہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کو پیدا فرمایا گیا۔ یعنی ان کو الگ سے بنایا نہیں گیا ہے، کسی اور چیز سے بنایا نہیں گیا ہے، بلکہ خود حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے ان کو بنایا گیا۔ اور حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے ان کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے، یعنی اس جانب والی، ادھر والی پھسلی سے پیدا کیا گیا، ان کو بنایا گیا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو اس مٹی سے بنایا، پیدا کیا ہے۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اس میں ہم تم کو دوبارہ واپس کر دیں گے، لوٹا دیں گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر اس سے ہم دوبارہ تم کو نکال لیں گے، یہ قیامت کے روز۔ تو دنیا کی مختلف جگہوں کی تمام مٹیوں کو جمع کر، مختلف یعنی جگہوں سے لے کر، کہیں کی مٹی کالی ہے، کہیں کی مٹی سفید ہے، کہیں کی مٹی سرخ ہے، کہیں کی الگ الگ رنگت والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے خطے میں جتنے لوگ بستے ہیں ان لوگوں کی رنگت الگ الگ ہے۔ مثلا حبشہ کے لوگ ہیں، حبش کے لوگ ہیں، یا بعض افریقی ممالک کے لوگ ہیں، ان کی رنگت اور ان کا رنگ یہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے۔ بعض ممالک کے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کا رنگ لال ہوتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو انتہائی گورے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو معتدل ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ہندوستان کے اندر یعنی مختلف رنگ یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ تو دنیا کی مختلف جگہوں کی مٹی کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پیدا کیا گیا۔
اور اس کے بعد جب ان کو بنا دیا گیا، ان کی بائیں پھسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے، یعنی کچھ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بچی بچی مٹی سے اس کے بعد حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا گیا، ایسا نہیں، بلکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آدم علیہ السلام کا جزو بدن ہے، ان کے بدن کا ایک حصہ ہے، اور ان کے بدن کے حصے سے ہی ان کو بنایا گیا۔ اور پھر وضاحت بھی کر دی گئی کہ بائیں پھسلی سے اس کو بنایا گیا، انہیں بنایا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تاکید فرمائی، اتقوا النساء، آپ نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر زیادتی مت کرو، ان کو ستاؤ مت، ان کو پریشان مت کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے حق میں بہتر ہو، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہو، جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہو، جو اپنی بیویوں کو درگزر کرتا ہو، ان کو معاف کرتا ہو اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہو۔ اچھے کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں کہ اچھے کپڑے پہننے والا، خوبصورت، یہ اسی طریقے صحت مند، تندرست، یہ نہیں کہا گیا، جو ان کے حق میں بہتر ہو۔ اب ان کے حق میں بہتر یہی چیز ہے کہ کبھی کوئی غلطی اگر ہو جائے تو اس وقت انسان اپنے اچھے پن کا مظاہرہ کرے اور معاف کر دے، چلو انسان ہے، ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، یہ دیکھے کہ بھئی میں بھی تو انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی لغزش ہوتی ہے، مجھ سے بھی بھول ہوتی ہے، تو جس طریقے سے مجھ سے غلطی ہوتی ہے لہٰذا میرے شریک حیات سے بھی غلطی ہوگی، یہ سوچ کر انسان درگزر کر دے، معاف کر دے۔ ہر بات کے اوپر ٹوکنا، ہر بات کے اوپر ڈانٹنا، ہر بات کے اوپر جھڑکنا یا ناراض ہونا، بات نہیں کرنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، اخلاق سے گری ہوئی بات ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو لے کر، ذری بات کو لے کر، کہ گھر میں اگر چولہے کے اوپر دودھ رکھا ہوا ہے، بے خیالی میں رہ گیا، باتوں میں وہ رہ گیا، ابل گیا، کیا ہوگا؟ پاؤ لیٹر، آدھا لیٹر دودھ ضائع تو ہو جائے گا، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان اگر ڈانٹ دے، اگر یہ اسی طرح جھڑک دے، یہ تانا دینے اگر لگ جائے کہ کیا حرام کا مال ہے کیا، تمہارے اماں بابا اس کا انہیں دودھ کے پیسے دے رہے کیا، اگر یہ اگر کہا جائے گا تو انسان کا دل ایسا زخمی ہو جائے گا کہ بعد میں کوئی مرہم وہاں پر رکھا نہیں جا سکتا۔ دل زخمی اگر ہو جائے، دل ٹوٹ جائے، کسی کا دل اگر اس طریقے سے شکست اگر ہو جائے تو بعد میں اس کو جوڑنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی ہے۔ لہذا 15 20 100 50 روپے کے دودھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے مالی اعتبار سے، لیکن انسان کی دل شکنی نہ ہو یہ اہم چیز ہے، انسان کی دل جوئی ہو یہ اہم چیز ہے۔ کسی کو درگزر کر دینا، معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اے ایمان والو اگر تم معاف کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کی بیوی کو، وَخَلَقَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ساری کائنات کو بنایا، پیدا فرمایا، یعنی سب اللہ کے سب اولاد آدم ہیں، پہلے بندر نہیں تھے، لنگور نہیں تھے، درختوں کے اوپر چھلانگ لگائے نہیں کرتے تھے۔ ہاں جس کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ہو سکتا وہ بندر ہوگا، اس کے باپ دادا بندر ہوں گے، اس کو مبارک ہو، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے، ہمارا اپنا یقین یہ ہے، چونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار بیان فرمایا، ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان کون ہے؟ وہ
اور جس سے پیدا کیا گیا، جس روح سے پیدا کیا گیا، ایک جسم سے پیدا کیا گیا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے، یعنی ان کی بیوی کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو۔ اب یہ تمام انسانوں کے ابا جان اور امی جان ہو گئے، یہ ہمارے دادا جان اور دادی جان یہ ہو گئے، یہ نہ چونکہ سلسلہ چلتے 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 وہاں تک جب جائے گا تو حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا، اس پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو، یہ نب ان دونوں کے ذریعے اولاد ہوئی، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر بچوں کے بچے، اب یہ پوری کی پوری نسل دنیا کے اندر پھیل گئی، یہ ان دونوں کی یہ اولاد ہے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو دنیا کے اندر پھیلا دیا، یہ بتایا گیا۔ پھر اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور اے ایمان والو، اے لوگو، تم ڈرتے رہو، بچتے رہو، مطلب نافرمانی کرنے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم ڈرتے رہو، اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچتے رہو، تقوی کو اختیار کرو۔ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، کہ جس کے واسطے سے تم لوگوں سے مطالبہ کرتے ہو، یعنی اللہ کا واسطہ دے کر جو آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مطالبہ کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری تمام حرکات و سکنات، تمہارے تمام افعال و اعمال، تمہارے ساری باتیں، تمہارے زبان کے بول، تمہاری نگاہوں کا انداز، تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات، تمہارے دماغ میں آنے والی چیزیں، تمہارے قدم، تمہارے ہاتھ، تمہارے تمام حرکات و سکنات سے اللہ رب العزت واقف ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نگراں ہے اس طریقے سے، اگر کسی تاریک رات میں، کسی پہاڑ کے دامن میں، اس کی جڑ میں اگر کوئی کالی چونٹی اگر چل رہی اگر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے اللہ تعالیٰ، ایسے سمیع ہیں اور ایسے بصیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہاڑ کے یعنی دامن میں اور جڑ میں اگر کوئی چونٹی چل رہی اگر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ وہ چونٹی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک دیکھنے میں بہت معمولی سی مخلوق ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی اس طریقے سے قدرت کا مظاہرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سمندر میں، دریاؤں کے اندر اور اسی طریقے سے صحراؤں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے بڑے جسامت والے جانوروں کو پیدا فرما دیا، اور سمندروں کے اندر بڑے بڑے مچھلیوں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اور چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، معمولی سے معمولی مخلوق، اتنی چھوٹی مخلوق، اب اس کو چلنے کی بھی صلاحیت اللہ رب العزت نے دے رکھی ہے، اس کو اتنی چھوٹی سی مخلوق کو کہ اگر اس کو اگر ترازو کے اوپر رکھ کے اگر تولا کر جائے تو اس کا کچھ وزن بھی نہیں ہوگا، کوئی وزن بھی اس کا نہیں ہوگا، لیکن اتنی معمولی سی مخلوق کے اندر پیر بھی ہے جو چلنے کا کام دے رہے ہیں۔ اگر ہم سامنے اگر ہاتھ لا لیتے اگر ہیں تو اپنے رخ کو، اپنے راستے کو بدل دیتی ہے اور وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتی ہے۔ آنکھیں ہیں تبھی تو وہ اپنے راستے کو تبدیل کر رہی ہے۔ کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیا اس کے ہاتھ میں کوئی ٹارچ ہے؟ کیا ایمرجنسی لائٹ ہے کیا اس کے پاس الگ سے رکھی بھی؟ کوئی چیز نہیں ہے،
اللہ رب العزت نے اتنی چھوٹی مخلوق کے جسم کے اندر آنکھیں بھی لگا دی ہیں کہ اگر سامنے کوئی رکاوٹ اگر آ جائے تو اپنے راستے کو تبدیل کر دیا جائے، اور اوپر بھی جا رہی ہے، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، ادھر جا رہی، زمین کے اوپر پھر رہی ہے، اسی کے اندر پیر بھی اللہ رب العزت نے رکھے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاضمے کا نظام بھی رکھا ہے، کھاتی بھی تو ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں شکر یا کوئی میٹھی چیز پڑی ہوئی اگر ہوتی ہے تو چونٹیاں فوری طور پہ آ جاتی ہے، اور اسی جسم کے اندر اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ سونگھنے کی صلاحیت کو رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شامہ جسے کہا جاتا ہے، سونگھتی ہے وہ، اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں پر کون سی چیز ہے، لہٰذا چونٹیاں ظاہری طور پر ہم کو دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن کہیں پر شکر کے دانے اگر گر جائیں، اگر کوئی میٹھی چیز اگر گر جائے تو جس وقت گری ہے 10-15 منٹ آدھے گھنٹے میں جائزہ لیں گے اطراف میں کوئی چونٹی ہم کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد بہت ساری چونٹیاں وہاں پر جمع ہو جاتی ہیں۔ کس نے اطلاع کیا ان کو؟ کس نے SMS کیا ان کو؟ کس نے ان کے واٹس ایپ کے اوپر بات ڈالا؟ اور کس نے ان کو فون کر کے کہا ان کو کہ دیکھو یہاں پر شکر گری ہوئی، یہاں پہ آ جاؤ؟ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے زیادہ مضبوط قوت شامہ، سننے کی قوت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، لوگوں اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے، تمہارے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ نہ صرف ہماری آواز کو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بلکہ ہمارے دل کے اندر کیا خیالات پیدا ہوں گے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو روز ازل سے جانتے ہیں۔ جبکہ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، ابھی تو ہمارے آبا و اجداد کا بھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، اور کوئی دور دور تک ابھی تصور نہیں تھا۔ کتنے انسان ہیں جو دنیا میں بھی نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هَلْ أَتَانَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا؟ هَلْ أَتَانَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا، کہ وہ کوئی قابل تذکرہ کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ کیا آج سے 200 سال پہلے مجھے کوئی جانتا تھا؟ آپ کو کوئی جانتا تھا؟ یہ اسی طریقے سے ہمارے والد صاحب کوئی جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آج سے 300 سال کے بعد جو لوگ پیدا ہوں گے آج ہم کو ان کے نام نہیں معلوم، کس عہدے پر وہ رہیں گے ہم کو نہیں معلوم، کیا تجارت کریں گے، کون سی مزدوری کریں گے، کس کالونی کے اندر رہیں گے، کرائے کے مکان میں رہیں گے، ذاتی مکان کے اندر رہیں گے، اور کس طریقے زندگی گزاریں گے، علم دین کتنا حاصل کریں گے، علم دنیا کتنا حاصل کریں گے، ان کا رہن سہن شرعی ہوگا نہیں ہوگا، آج ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ 300 سال کے بعد، 200 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جو دنیا میں جو لوگ آئیں گے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے تو جتنے انسان دنیا کے اندر آئیں گے ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کیا اچھا یا برا خیال آئے گا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ علیم اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہیں، تم کو دیکھ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، غافل مت سمجھو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے، نا واقف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے، ہم کو متوجہ کیا گیا ہے کہ دیکھو تم سارے کے سارے انسان آپس میں بھائی بہن ہو، بھائی بھائی ہو، سب کے سب، چاہے وہ کسی محلے میں رہتے ہو، کسی شہر میں رہتے ہو، کسی صوبے میں رہتے ہو، کسی ملک میں رہتے ہو، دنیا کسی خطے میں رہتے ہو، چاہے ان کی رنگت کیسی بھی ہو،
یا اسی طریقے سے ان کا رہن سہن کچھ بھی ہو، سارے کے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور پھر اس کے اندر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے کے قریبی بھائی کہلاتے ہیں۔ المسلم اخو المسلم، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ نے فرمایا کہ لا یظلمہ ولا یخذلہ، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ لا یظلمہ ولا یخذلہ، اور اس کو وہ رسوا نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، وہ اس کی توہین نہیں کرتا، وہ اس کی بے عزتی نہیں کرتا۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ عزت کا، اکرام کا، احترام کا معاملہ کرے۔ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے اور قیامت تک اس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا ہے، جس کو فرمایا گیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا، یعنی پوری دنیا کے اندر ان دونوں کے ذریعے، حضرت آدم و حوا علیہ السلام کے ذریعے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، بغیر کسی کے محتاجی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان یعنی اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں، ایک قدرت کا اظہار اس طریقے کیا گیا۔ دوسرا اظہار قدرت کا اس طریقے سے کیا گیا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کی بیوی ہیں، جو آپ کی زوج مطہرہ ہیں، ان کو ایک شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا کہ ان کے کوئی والد نہیں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ کے، بلکہ ان کے جزو بدن سے اللہ تعالیٰ بنایا۔ تیسرا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا فرمایا، اپنی قدرت کا اظہار کرنے کے لیے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کے بطن مبارک سے آپ کو پیدا کیا گیا، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ اب باقی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور ایک قانون بنا دیا کہ جب ان دونوں کا جب اختلاط ہوگا، آپس میں جب یہ ملیں گے، تو اس صورت میں ان کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہے کہ جو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، قدرت وہ ہے کہ جو بغیر والدہ کے ان کو پیدا کیا گیا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ہے کہ بغیر والد کے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور قانون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ دو یعنی ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس نظام کو قائم رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے۔ قانون یہ ہے، قدرت وہ ہے۔ اس طریقے سے کیا مطلب ہو گیا؟ تو مطلب یہ ہو گیا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو، اور جو فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، آپس میں جب رشتہ داریاں ہیں اور میاں بیوی کا جب رشتہ ہے، تو اس صورت میں تو انسان نے انتہائی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ گزارش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، چونکہ ابھی پون بجنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، یہ عمل ہونا چاہیے۔ آپس میں نرمی کا معاملہ، درگزر کا معاملہ، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس کے اندر یہ درگزر کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس بات کا حکم یہ دیا گیا کہ دیکھو نکاح جو کیا جائے وہ سادگی سے نکاح کیا جائے۔ آج میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں بات، وہ دور سے لاتے بتلا رہا ہوں کہ آج کل یعنی جو بات چل رہی ہے،
چاہے وہ ذرائع ابلاغ پر اخبارات کے ذریعے سے ہو یا موبائل کے اوپر ہو یا دیگر ذرائع کے اوپر ہو، کہ جس بچی نے جو خودکشی کر لی ہے، عائشہ نامی بچی نے، ابھی چند روز پہلے ایک 23 سال کی ایک بچی احمد آباد کے رہنے والی، اور اس دریا کے اندر، ندی کے اندر جو سابرمتی میں ہے، اس کے اندر جو چھلانگ لگا دی، اس نے اپنے آپ کو جو ختم کر دیا، اور جس کے بارے میں جو اس نے اظہار کیا کہ لڑکے والوں کی جانب سے جو زیادتی کی جا رہی ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ امداد فرمائیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کمبخت نے، اس بدنصیب نے اپنی بچی، اپنی بیوی سے اور اپنے سسرال والوں سے مطالبہ کیا کہ مجھے اتنے لاکھ روپے چاہیے۔ وہ بیچارہ بوڑھا باپ اور ضعیف باپ جو بلک رہا ہے، رو رہا ہے، اس نے کسی بھی طریقے مشکلات سے 1.5 لاکھ روپے کا انتظام کر کے دیا، لیکن اس ظالم کو اس پر بھی اکتفا نہیں ہوا اور پھر بھی مطالبہ کرنے لگا مزید رقم کا۔ تو وہ تنگ آ کر اور اس نے اپنا ویڈیو بنا کر اس کے بعد اس کو وائرل کر دیا اور بتلا دیا کہ میں اس وجہ سے میں خودکشی کرنے پر میں آمادہ ہوں۔ اب آج بحث چلتی ہے، پورے ملک کے اندر بحث چلتی ہے، اس کے اندر ذمہ دار کون؟ کوئی کہتا ہے معاشرہ ذمہ دار، کوئی کہتا ہے کہ سسرال والے ذمہ دار، کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ لڑکا ذمہ دار، کوئی کہتا ہے کہ نہیں نوجوان ذمہ دار۔ ہر آدمی دوسرے آدمی کے اوپر ان چیزوں کو ڈھکیل رہا ہے۔ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ آخر ہے کون ذمہ دار اس تعلق سے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے خود اپنے بچوں کی ذہن سازی اس انداز سے نہیں کی اپنی اولاد کی کہ ہم یہ بتلائیں، ان کو یہ باور کرائیں ہم کہ دیکھو اس طریقے سے مطالبہ کرنا، رقم مانگنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو ہم نے بتایا کہ خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، ناجائز، اس کی خرید و فروخت حرام ہے، یہ بتایا ہم نے اپنی اولاد کو۔ چوری نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی حرام ہے۔ زنا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی تعلیمات دی جاتی ہے۔ لیکن اس طریقے سے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر، گھوڑے جوڑے کے نام کے موقع پر، جبکہ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ساری باتیں، یعنی اس طریقے مانگنا، لینا یا اس طریقے مطالبہ کرنا، یہ شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ اسلام میں کہیں تعلیمات اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی صاحبزادی کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو جو چند چیزیں عطا فرمائی تھی، وہ محض اس واسطے کہ چونکہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ آپ کی کفالت میں تھے، آپ کی پرورش میں تھے، اور مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی آپ ہی کی پرورش کے اندر تھے۔ وہ کوئی الگ سے گھر نہیں تھا ان کا رہنے کا، کوئی کاروبار نہیں تھا، کوئی تجارت نہیں تھی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کا جب نکاح جب آپ نے ان سے فرمایا تو ضرورت کے طور پر آپ نے چند چیزیں جو یعنی اس طریقے سے کھجور کے یعنی درخت کی جو چھال ہوتی ہے اس کو بھر کر یہ تکیہ بنا دیا گیا تھا، اور اسی طریقے گدے کے طور بنا دیا گیا تھا۔ وہی کھجور کے درخت کی چھال کو کے ذریعے سے پانی کا مشکلہ دیا گیا تھا، چونکہ نیا ایک مستقل گھر بس رہا تھا اس بنا پر، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ لیکن اس کو بہانہ بنا کر جہیز کے بارے میں ہم نے اس طریق کرنا، جہیز اگر جو دینا ہے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بچی جب جدا ہو رہی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دیا جائے، اس کے اندر شریعت نے منع نہیں کیا۔ لیکن لڑکے والوں کی جانب سے مطالبہ کرنا، جبکہ اگر مطالبہ بھی اگر کیا جائے گا تو اس صورت میں دینے والا باپ اپنی بچی کو دیتا ہے، داماد کو نہیں دیتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اس کی مالکہ جو ہوگی بچی ہوگی، وہ نہیں ہوگا۔ اور یہ رقم کا مطالبہ کرنا جو سراسر حرام ہے۔ لہٰذا آج جو چیزیں چل رہی ہے معاشرے کے اندر اور سب ایک دوسرے کے اوپر ڈھکیل رہے ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی ذہن سازی نہیں کی ہے، اور ہم نے خود اپنے طور پر کرنا چاہیے کہ نہیں، کسی قسم کا ہم کو مطالبہ نہیں کرنا ہے۔
اور کوئی چیز ہم کو نہیں چاہیے۔ جب یہ چیز ہوگی تو معاشرے کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوگی، ورنہ کہنے والے کہتے رہیں گے اور کرنے والے کرتے رہیں گے۔ بس یہ ہوتا رہے گا کہ مسجد میں عقد 2 لاکھ روپے نقد، دیکھنے کو تو ماشاءاللہ مزمع عقد ہو رہا ہے، آہا مزمع عقد ہو رہا ہے، کیا سادگی میں دولہا تو پہچان ہی نہیں جا رہا ہے، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، اور نقد روپیے نے مہر ادا کر دیا گیا، کتنا 11,000 روپیے۔ اب 2 لاکھ میں سے اگر 11 اگر دے دے تو کہا جاتا ہے گوم کی ایک ٹانگ ٹوٹی تو کیا فرق پڑتا، گوم کو تو بہت ساری ٹانگیں ہوتی ہیں، اگر ایک ٹانگ ٹوٹ جائے تو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ تب 2 لاکھ روپیے مسجد میں عقد، 2 لاکھ روپے نقد، یہ حماقت ہے، یہ چالک، یہ چالو پنا ہے، اس کو 420 ہی کہا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں جب تک ختم نہیں ہوں گی اس وقت تک یعنی اس طریقے سے ایسے خدا نخواستہ واقعات پیش آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے اور ہم کو ساری امت کو صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ کا فرمائے، اور اس لینے والی رقم کو جو مانگا جاتا ہے اس کو ہم خنزیر سے بھی زیادہ بدتر سمجھے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔